بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ ویورز؟ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل ARC موٹیویشنل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ چلیے ویورز بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویورز آج آپ سنیں گے دی پاور آف پازیٹیو تھنکنگ کی پہلی ایپیسوڈ دیباچہ۔ جب میں نے یہ کتاب لکھنی شروع کی تو میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس قدر کم مدت میں 20 لاکھ سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو جائیں گی اور اس قدر وسیع تعداد میں میرے قاری پیدا ہو جائیں گے۔ بہرحال صاحب کو اسے کام لیتے ہوئے اور احسان مندی کے احساس کے تحت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے میری رہنمائی کی اور زندگی کے نادرہ اصولوں کے فلسفے کو اچھی طرح ذہن نشین کرانے کی کوشش کی۔ حرکت اجسام کا علم اور قوانین جن کو اس کتاب کا موضوع بنایا گیا ہے، میں نے اپنی زندگی کے واقعات، غلطیوں، ناکامیوں اور کامیابیوں کے ذریعے سیکھے ہیں۔ اپنے مسائل کا حل میں نے خود تلاش کیا اور یقین کیجئے میری ذات اس قدر پیچیدہ اور مشکل پسند ہے کہ خود اپنے آپ کے ساتھ کام کر کے میں نے ایک عجیب لذت اور سرشاری محسوس کی۔ جب میں نے دیکھا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں تو میرے دل نے کہا کہ اس راہ پر چل کر دوسرے بھی یقیناً کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب میں نے زندگی کے سہل فلسفے کی تشکیل اور ضابطہ بندی شروع کی تو میں نے محسوس کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں میرے کئی سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ ان حقائق کو میں نے یہاں آسان زبان میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگ بآسانی سمجھ لیں۔ جس طریقے سے میں نے زندگی کے نت نئے انداز کو ابھارنے کی کوشش کی ہے وہ دلچسپی سے بھرپور ہے۔ اگرچہ اس میں چند مشکل مقامات بھی آتے ہیں مگر خوشی، امنگ اور ایک فاتحانہ احساس بھی اجاگر کرتی ہے۔ میں واپس اسی دور میں چلتا ہوں جب میں نے یہ کتاب لکھنے کا ارادہ کیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ابھی اپنے آپ میں مزید صلاحیتیں مجھے بیدار کرنی ہوں گی کیونکہ یہ کام کسی عام آدمی کے بس کا نہیں ہے۔ خدا کی عنایت اور بخشش کے بغیر اس کام میں ہاتھ ڈالنا ممکن نہ تھا۔ میں اور میری اہلیہ شروع سے ہی مذہب پرست واقع ہوئے ہیں اور کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہم خوب دعائیں کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب مسودہ تیار ہو گیا تو ہم نے پھر کافی غور و خوض کیا کہ انتصاب کس کے نام کیا جائے۔ ہم نے صرف اس مقصد کو پیش نظر رکھا کہ عام آدمی کی نظر میں کن لوگوں کا مقام افضل و اعلیٰ ہے۔ جب 20 لاکھ کی پہلی اشاعت پرست سے باہر آئی تو یہ بھی ایک جذباتی لمحہ تھا۔ ہم نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور ایک بار پھر انتصاب اسی کے نام کر دیا۔ یہ کتاب سادہ مزاج اور عام آدمیوں کے لیے لکھی گئی ہے جن میں سے ایک میں خود بھی ہوں۔ میں ایک مذہبی عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا اور اسی ماحول میں تربیت حاصل کی اور پھر اسی انداز میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا۔ یہاں کے باشندے میری ہی طرح سیدھے سادے اور مذہب پرست ہیں۔ ان کے دلوں میں اپنوں سے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور اللہ پر راسخ اعتقاد ہے۔ یہ کتاب تمام انسانیت کے دکھ، پریشانیوں اور مشکلات کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئی ہے۔ یہ آپ کے ذہن کو ایک مثبت زاویے کی طرف پیش قدمی کرنا سکھاتی ہے، صرف فرار ہونے کے طریقے نہیں سکھاتی بلکہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ آپ کو ایک سخت مشقت سے بھرپور اور باضابطہ زندگی گزارنی ہوگی مگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اور جو لوگ یہ راز پا لیتے ہیں وہ مشکل سے مشکل حالات سے بھی بآسانی گزر جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو میری کتاب پڑھ کر خوش ہوتے ہیں اور انہیں چند فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ اکثر مجھے تعریفی خطوط سے نوازتے رہتے ہیں۔ جو صاحبان آئندہ ان نکات سے مستفید ہوں گے، میری دعا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں اور ایک خوشگوار زندگی بسر کریں۔ آخر میں اپنے پبلشرز کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میرے ساتھ دوستانہ رویہ رکھا اور ہر ممکن طور پر ممدد اور معاون ثابت ہوئے۔ یقیناً ایسے پرخلوص دوستوں سے میرا واسطہ پہلے کبھی نہیں پڑا تھا۔ پایوس پبلیکیشن کے ایک فرد کے لیے میں دعا گو ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جس محبت اور درد مندی کے احساس کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب مفاد عامہ کے نظریے سے شائع کی ہے، اس کا اجر ان کو اس دنیا میں بھی ملے اور اس دنیا میں بھی۔ تعارف: یہ کتاب آپ کے لیے کیوں اور کیسے مفید ثابت ہو سکتی ہے؟ اس کتاب میں مختلف تجاویز اور ہدایات پیش کی گئی ہیں، ساتھ ہی ساتھ مثالوں کے ذریعے وضاحت کی گئی ہے۔ آپ کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ شکست ہرگز تسلیم مت کریں۔ ذہن کو پرسکون رکھیں گے تو صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ کی قوت مدافعت کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مختصر یہ کہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور اور توانا رہے گی۔ میں آپ کو پوری طرح یقین دہانی کراتا ہوں کہ میں نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ان ہدایات پر عمل کیا اور آج ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دعویٰ میں یوں ہی نہیں کر رہا بلکہ ایمانداری اور مکمل دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر بے نظر غیر دیکھا جائے تو انسان آج مختلف مسائل میں گھرا ہوا نظر آئے گا
وہ پوری جدوجہد ان سے جان چھڑانے کی کر رہا ہوگا اور اس کا دل انتہائی پسر مردہ ہے۔ دنیا نے انہیں جو غم دیے ہیں وہ آسانی سے مندمل ہونے والے نہیں، ایسے میں انہیں کسی ایسے مرہم کی سخت ضرورت ہے جو ان کے درد کا مداوع کر سکے۔ یہ بات تب ہی ممکن ہے جب آپ اپنے دل کو ڈھارس دیں گے اور اپنے آپ میں ہمت پیدا کریں گے۔ بعض لوگ بہت جلد ہمت ہار جاتے ہیں اور اپنے آپ کو طوفان و حوادث کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسی خطرناک باتیں کرنے سے میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں مصیبتوں اور مشکلات کو نظر انداز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں یا آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ ان کو ہرگز اہمیت مت دیں۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ان کو اپنے آپ پر سوار مت کریں۔ رکاوٹیں اور سنگ راہ پر آپ کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں آپ کو اپنا ذہن اور دماغ استعمال کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ ہنر سیکھ لیں کہ ان کو کیسے باہر نکالنا ہے، تو اس کے لیے روحانی قوت استعمال کریں اور اپنے دل و دماغ کو پوری طاقت سے بروکار لائیں۔ جن زاویوں اور طریقہ کار کی میں نشاندہی کرنے والا ہوں، سب سے پہلے تو یہ وضاحت کر دوں کہ ہر رکاوٹ عام قسم کی ہوتی ہے جو آپ کی خوشیوں اور اطمینان پر زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ بس ایک مستقل مزاجی اور مصمم ارادہ آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ کتاب آپ کو یہ سمجھانے میں مدد دے گی کہ کب کیا کرنا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے۔ یہ کتاب بڑے سادہ انداز میں آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ آپ کو نہ ہی کسی ادبی صلاحیت کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی وظیفے کی۔ یہ صرف ذاتی صلاحیت اور آپ کی قوت مدافعت پر منحصر ہے، اور تھوڑی سی عملی مشق۔ اس کتاب میں جو کچھ تحریر کیا گیا ہے وہ محض قاری کی اپنی پسند پر منحصر ہے کہ وہ کن مشقوں کو اپنے لیے زیادہ سود مند سمجھتا ہے اور کن کو نہیں۔ میرا کام ہے مشورہ دینا، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ میں نے اپنے علم اور سمجھ کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنے کے خوشگوار اور خوشکن تجربات کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تمام باتیں منطقی انداز میں بے حد سادگی سے بیان کی گئی ہیں اور دلچسپی بھی برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ قاری بدمزہ ہوئے بغیر پڑھتا چلا جائے۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے مکمل انہماک اور غور و فکر سے کام لیں گے اور اس میں بیان کیے گئے فنی پہلو کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے تو آپ خود اپنے آپ میں ایک تحیر خیز تبدیلی محسوس کریں گے۔ ان تدابیر کو آپ اپنے حالات کے مطابق تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے تعلقات میں بھی اضافہ ہوگا اور ممکن ہے کہ لوگوں میں آپ کی مقبولیت بڑھ جائے۔ بہرحال یہ تو طے شدہ امر ہے کہ ان اصولوں پر چل کر آپ ایک نئے شعور اور نئے مزاج سے سرشار ہو جائیں گے۔ ذرا غور کریں، میں اس قدر پریقین کیوں ہوں کہ یہ مشقیں کوئی اچھا نتیجہ لے کر آئیں گی۔ نیو یارک سٹی کے ماربل کالج چرچ میں ایک تخلیقی طریقہ تعلیم رائج تھا جس میں زندگی کی روحانی اقدار سکھائی جاتی تھی اور پھر باقاعدہ جائزہ لیا جاتا تھا کہ اس تعلیم نے لوگوں پر کیا اثر مرتب کیے ہیں۔ ان قوانین نے کافی عرصہ تک ایک مثبت کام سر انجام دیا اور ثابت کیا کہ زندگی کی روزمرہ تبدیلیوں میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں نے اپنی مختلف کتابوں اور باقاعدگی سے لکھے جانے والے 101 کے قریب اخباری کالموں میں، ریڈیو پر 17 سال تک کے پروگراموں میں، اپنے میگزین، گائیڈ پوسٹ اور مختلف شہروں میں دیے گئے خطبات میں یہی سائنسی اور سادہ اصولوں کی وضاحت کی ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ صحت اور خوشیوں کے حصول کے لیے کیا کیا طریقے آزمائے جا سکتے ہیں۔ ہزاروں نے پڑھ کر سیکھا اور ہزاروں نے سن کر ان باتوں پر عمل کیا اور نتیجہ ان کی امیدوں سے بڑھ کر سامنے آیا۔ ان کی زندگی میں ایک نئی روح، نئی امنگ، جوش اور ولولہ، قوت اور حوصلہ داخل ہو گیا۔ مجھ سے بہت عرصے سے یہ درخواست کی جا رہی تھی کہ ان اصولوں کو ایک کتابی شکل دے دوں۔ اس طرح بات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ چنانچہ اب میں یہ نئی کتاب مثبت سوچ کی طاقت کے عنوان کے تحت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ اعلیٰ اور بلند پایہ اصول میری اپنی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم استاد یعنی اللہ کی جانب سے ہمیں ودیت کی گئی ہے۔ نارمن ونسنٹ پیلے۔ نمبر 1، خود اعتمادی پیدا کیجیے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھیے۔ جب تک آپ میں یہ خوبی پیدا نہیں ہوگی، آپ کامیاب اور خوش و خرم نہیں ہو سکتے۔ ایک معقول خود اعتمادی ہی کامیابی کی طرف بڑھنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ احساس کمتری اور کوشش و پن کا شکار
دماغ مستقبل کی کیا منصوبہ بندی کر سکتا ہے؟ احساس کمتری اور شش و پنج کا شکار دماغ مستقبل کی کیا منصوبہ بندی کر سکتا ہے؟ سوچیں۔ لیکن خود اعتماد شخص اپنی صلاحیتوں سے مکمل آگاہ اور وہ جانتا ہے کہ کامیابی کیسے ملے گی۔ اس کی دماغی صلاحیت اور انداز فکر کی بلندی اسے سیدھا راستہ دکھا رہی ہے۔ اس سلسلے میں یہ کتاب آپ کی رہنمائی کرے گی کہ خود اعتمادی کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے، یعنی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اور آپ اپنی سوئی ہوئی قوتوں کو کیسے بیدار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چونکا دینے والی حقیقت ہے کہ کئی باصلاحیت افراد کو خوف زدہ کر کے نکما اور قابل رحم بنا دیا گیا ہے، اور اس طرح ان کو احساس کمتری کے آزار میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ مگر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حل درست علاج میں مضمر ہے۔ آپ اپنی ذہنی فکر و تردد کو بہتری کی جانب گامزن کر سکتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ایسا کر کے رہیں گے۔ تاجروں کے ایک اجتماع سے خطاب کرنے کے بعد جب لوگ میری تقاریر سے متاثر نظر آ رہے تھے، ایک صاحب میرے پاس آئے اور ایک نرالے ڈھب سے کہنے لگے، کیا میں آپ سے ایک ناقابل اصلاح مرض کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہوں؟ میں نے اسے وہاں اس وقت تک ٹھہرنے کو کہا کہ جب تک لوگ جا چکے ہوں، اور پھر ہم ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں شہر میں ایک بے حد اہم تجارتی مہم پر آیا ہوا ہوں، اور یہ میری زندگی کا ایک خاص موڑ ہے۔ وہ وضاحت کرنے لگا، اگر میں کامیاب ہو گیا تو یہ دنیا میری ہے، اور اگر ناکام رہا تو شاید خودکشی کر لوں۔ میں نے اسے پرسکون ہو جانے کو کہا اور اسے بتایا کہ یہ فیصلہ جلد بازی میں کرنے کا نہیں ہے۔ اگر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے تو اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر ناکام ہو گیا تو یہ عزم رکھنا چاہیے کہ دنیا ختم نہیں ہوئی، دوسرا دن بھی آنے والا ہے۔ میں ایک ہولناک احساس کمتری کا شکار ہوں، اس نے افسردگی سے کہا۔ مجھے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں ہے، میں ہمیشہ گفتگو کا شکار رہتا ہوں اور عین وقت پر ہمت ہار دیتا ہوں۔ وہ بے حد رنجیدہ تھا۔ میری عمر 40 سال ہے، یہ پورا عرصہ میں نے منفی انداز اور احساس کمتری میں بسر کیا ہے۔ آج شام میں نے آپ کی تقریر سنی تو میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے آپ میں ہمت پیدا کرنے کے لیے آپ سے مشورہ کیا جائے۔ اب بتائیں کہ اس سلسلے میں آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ 2 ہی طریقے ہیں، میں نے جواب دیا۔ سب سے پہلے تو یہ سوچئے کہ آپ کو اپنی بزدلی اور کم ہمتی کا احساس کب سے ہونا شروع ہوا۔ اس کے لیے ایک تجزیہ اور مشق سے گزرنا پڑے گا، اور کافی وقت بھی صرف ہوگا۔ ہم اس طرح سے آغاز کرتے ہیں کہ زندگی کے ہیجان و خیز اور دشوار کن مراحل کب کب آپ کی زندگی میں آئے، آپ انہیں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ایک ڈاکٹر آپ کے مرض کی تشخیص کرتا ہے اور پھر علاج شروع کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کام میں کچھ وقت لگے گا، اور یہ سب کچھ صرف آج کی پہلی ملاقات میں ناممکن ہے۔ مستقل حل لازمی طور پر تلاش کرنا ہوگا۔ فوری طور پر میں ایک نسخہ آپ کو بتا سکتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں تو فائدے کی امید ہے۔ میں آپ کو چند الفاظ بتاتا ہوں۔ آپ آج رات سڑک پر چہل قدمی کے لیے نکل جائیں اور یہ الفاظ دہراتے رہیں یہاں تک کہ آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹ جائیں۔ جب دوسرے دن صبح آپ جاگیں تو بستر چھوڑنے سے پہلے 3 بار ان الفاظ کو دہرائیں۔ جب آپ اپنے کام پر جا رہے ہوں تب بھی 3 بار پڑھیں، پرخلوص اور تہہ دل سے اس پر عمل کریں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ میں کافی ہمت پیدا ہو گئی ہے، اور آپ اپنی مشکل پر کافی حد تک قابو پا چکے ہیں۔ اگر آپ پسند کریں تو بعد میں بنیادی مسئلے پر ہم بات چیت کے ساتھ ساتھ تجزیاتی جائزہ بھی لے سکتے ہیں، مگر اس مطالعے کی ضرورت ہم پھر بھی محسوس کریں گے۔ یہ نسخہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کو کافی حد تک آرام اور سکون پہنچا چکا ہوگا۔ میں نے اسے وہ نسخہ سمجھایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی نوازش اور مدد سے ہر وہ کام کرنے پر قادر ہوں جو میں چاہوں۔ یہ الفاظ اس کے لیے کچھ نرالے تھے، لہٰذا میں نے ایک کاغذ پر لکھ دیے اور اپنے سامنے اسے 3 بار پڑھوائے۔ اب اس نسخے کے مطابق عمل کرو، خدا نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے میرا ہاتھ چوما اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اوکے ڈاکٹر، اوکے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں اس کی شخصیت کا جائزہ لینے لگا۔ وہ کافی افسردہ اور پریشان نظر آتا تھا، مگر جس انداز سے وہ چل رہا تھا مجھے ایسا لگا کہ اس کا دماغ کچھ کام کر رہا ہے۔ چند دنوں بعد اس نے اطلاع دی کہ اس نسخے نے ایک معجزے کا کام کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بائبل کے یہ چند الفاظ اس کے لیے جادو اثر ثابت ہوئے ہیں۔ اس شخص نے اپنی احساس کمتری کی وجوہات جاننے کی کوشش کی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ سائنس
اور مذہب سے دور رہا ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وفا اور خلوص کیا چیز ہے۔ اس مسئلے پر بھی اس کے ساتھ کافی دماغ کھپانا پڑا۔ اس باب کے آخر میں یہ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ رفتہ رفتہ اس نے کافی حد تک اپنا اعتماد بحال کر لیا۔ اب وہ ایک بالکل ہی بدلا ہوا انسان ہے۔ اس کی شخصیت نکھر آئی ہے اور اسے بلا جھجک اپنا حکم منوانا آ گیا ہے۔ احساس غمگینی کی مختلف وجوہات ہیں اور ان میں سے چند ایک کی بنیاد بچپن ہی سے پڑ جاتی ہے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے مجھ سے رابطہ قائم کیا کہ وہ ایک نوجوان کو اپنی کمپنی میں ایک خاص ذمہ داری سونپنا چاہتا ہے۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، انتہائی اہمیت کے کام اور بات کو خفیہ رکھنے کی مناسبت سے اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لہذا جس عہدے پر میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں وہ فی الحال مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس میں تمام اہلیت اور قابلیت موجود ہے مگر وہ بولتا بہت زیادہ ہے۔ اس کے اندر احساس ذمہ داری بالکل نہیں ہے کہ کون سی بات کس کے سامنے بولنی چاہیے اور کس کے سامنے نہیں۔ تجزیہ کرتے ہوئے میں نے اس بات کو مد نظر رکھا کہ وہ بولتا بہت ہے۔ احساس کمتری کی یہ بھی ایک قسم ہے۔ اس طرح وہ دوسروں پر اپنی قابلیت کا رعب جمانا چاہتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں میں تھا جو اچھی مالی حیثیت کے افراد تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور خاندانی پس منظر بھی شاندار تھا، مگر یہ نوجوان غربت میں پلا بڑھا اور کالج کے افراد سے بھی زیادہ ملنا جلنا نہ تھا۔ چنانچہ اسے اپنی اس کمزوری کا شدت سے احساس تھا کہ اس کی تعلیم میں کچھ کمی رہ گئی ہے اور خاندانی پس منظر بھی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اپنی خودی کو بلند کرنے کا یہی ایک نسخہ اس کی سمجھ میں آیا کہ خوب بڑھ چڑھ کر باتیں کی جائیں۔ وہ محنت، مشقت اور کام سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، اپنے افسران کے ساتھ کانفرنسوں میں شامل رہتا اور معاملات پر غور و فکر بھی کرتا۔ اس نے اپنی اندرونی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کافی کوشش کی اور اپنی ایک جگہ بنا لی۔ اب وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں وہ خود بھی مطمئن تھا اور دوسرے افراد بھی اس کی اہمیت کو سمجھنے لگے تھے۔ جب آجر کو معلوم ہو گیا کہ اس شخصیت کی خصلت کیا ہے تو مہربان اور شفیق دوست کی حیثیت سے اس نے نوجوان کو کاروبار میں وہ مواقع فراہم کیے جہاں اس کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آنے لگیں۔ اس نے یہ بھی واضح کیا کہ اس کی ذہنی کم مائگی اور احساسات نے اس کے اعتماد کو ذک پہنچائی تھی، اور اس خود شناسی اور عبادت نے مل جل کر اس کو کمپنی کے لیے ایک سرمایہ بنا دیا۔ اس کی اندرونی صلاحیتیں اور قوتیں ابھر کر سامنے آنے لگیں۔ میں کئی مثالوں کے ذریعے وضاحت کر سکتا ہوں کہ نوجوان کس طرح اپنی ذاتی ہمت اور توجہ سے احساس کمتری پر قابو پا لاتے ہیں۔ جب میں بہت چھوٹا تھا تو میں قابل رحم حد تک کمزور اور لاغر تھا، لیکن امنگوں اور جوش سے میرا دل بھرپور تھا۔ صحت مند اور مضبوط اعصابی قوت رکھتا تھا، لیکن جسامت میں دبلا پتلا اور کمزور تھا۔ مجھے یہ بات سخت ناپسند تھی اور میں پریشان رہا کرتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں کچھ موٹا ہو جاؤں۔ لوگوں نے مجھے مریل کا خطاب دیا ہوا تھا، مگر اس لفظ سے مجھے شدید نفرت تھی۔ میں چاہتا تھا کہ لوگ مجھے موٹا کہہ کر پکاریں۔ میں نے مچھلی کا تیل اور مختلف اقسام کے ملک شیک پینا شروع کر دیے۔ چاکلیٹ، کریم، بادام، اخروٹ وغیرہ کافی مقدار میں کھائے۔ خوب کیک، پیسٹری اور مٹھائیوں کا استعمال کیا، مگر کوئی بھی چیز میرے کام نہ آئی۔ میں اس طرح دبلا پتلا ہی رہا اور دن رات فکر و تردد میں گھلتا رہا، مگر میں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں یہاں تک کہ میری عمر 30 سال ہو گئی، اور پھر اچانک ہی میرے جسم میں گوشت کا تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ اب یہ موٹاپا میرے لیے عذاب جاں بن گیا۔ اس موٹاپے سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں نے سخت محنت کی اور 40 پاؤنڈ وزن کم کر کے میری جان میں جان آئی۔ دوسرے دور کا حوالہ بھی یہاں ضروری ہے، صرف اس لیے تاکہ دوسرے بھی ایسی کسی بھی مصیبت یا آزار سے نجات حاصل کر سکیں۔ میں ایک نامور آدمی کا بیٹا تھا، اور یہ بات میرے دماغ میں مسلسل ٹھونسی جاتی رہی کہ تم کوئی عام حیثیت کے مالک نہیں ہو۔ ہر آدمی ہر کام اپنی مرضی سے کر سکتا تھا، مگر میری ذرا سی بھی غلط حرکت پر فوراً پکڑ ہو جاتی اور تنبیہ کی جاتی، تم ایک واعظ کے بیٹے ہو۔ چنانچہ یہ طعنے سن کر میں عاجز آ گیا، کیونکہ واعظ اور نامور آدمی کا بیٹا ہونا اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ وہ خود انتہائی نفیس اور خوش کلام شخصیت ہو،
جبکہ میں ایک مشقت پسند، سخت اور کھردرا آدمی کہلانا پسند کرتا تھا۔ نامور آدمی کا بیٹا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، انہیں ہر وقت چرچ کی حرمت کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں یہ عہدہ اور اقرار نبھا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں ہر شخص کو عوام کے سامنے آ کر وعظ و تقریر کرنی پڑتی ہے۔ یہ رتبہ میں خود بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میرے سرپرستوں نے میری خوب پذیرائی کی اور مجھے عوام کے سامنے خطاب کرنے کے مواقع عطا کیے، مگر نہ جانے کیوں مجھے ممبر پر کھڑے ہونے اور تقریر کرنے میں دہشت سی محسوس ہونے لگی۔ یہ بہت پرانی بات ہے، مگر یہ برا وقت جلد ہی گزر گیا، اور پھر میرے انداز و اطوار میں ایسی زبردست تبدیلی آئی کہ میں چرچ اور دیگر تقریبات میں ممبر پر کھڑا ہونے میں فخر محسوس کرنے لگا اور میرے منہ سے پھول جھڑنے لگے۔ میں نے ہر تدبیر اور حکمت کو اپنا کر اپنے اعتماد میں اضافہ کیا اور خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہ سب کچھ بائبل کی تعلیمات پر خلوص دل سے یقین اور ان پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوا۔ یہ اصول اور قواعد سائنسی انداز میں بڑے مستحکم طریقے پر ترتیب دیے گئے ہیں اور ہر بیماری کے علاج پر قادر ہے۔ ان کا مسلسل استعمال تمام کھوئی ہوئی قوتوں کو زندگا کرنے کے لیے کارآمد اور مفید ہے۔ احساس کمتری سے نجات کے کئی راستے اور طریقے ہیں۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ بچپن میں یہ احساس کسی وجہ سے جڑ پکڑ گیا تھا، یا پھر چند ایسے حالات و واقعات پیش آئے جنہوں نے منفی اثر ڈالا۔ ان باتوں کا اثر لاشعور میں قائم ہو گیا اور وہ شخصیت کملاتی چلی گئی۔ ممکن ہے کہ آپ کا کوئی بڑا بھائی بھی ہو جو ایک بے حد ذہین اور اعلیٰ صلاحیت کا حامل رہا ہو۔ وہ اسکول میں ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا رہا ہو، جبکہ آپ سی کلاس میں پاس ہوتے رہے ہوں اور کبھی ترقی نہ پا سکے۔ چنانچہ آپ کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ ہو گیا کہ آپ زندگی میں کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کے مقدر میں ترقی ہی ترقی لکھی ہوئی ہے۔ وہ اے گریڈ میں پاس ہوتا رہا اور تم سی سے آگے نہ بڑھ سکے۔ چنانچہ تم نے فرض کر لیا کہ تمام زندگی تم سی گریڈ ہی رہو گے۔ کیا تم نے کبھی اس حقیقت پر غور کیا ہے کہ ایسے کئی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو اسکول میں نمایاں نہیں تھے، لیکن بعد میں کامیابیوں نے ان کے قدم چومے؟ صرف اسکول اور کالج میں اے گریڈ حاصل کرنا اس بات کا ضامن نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑا کامیاب انسان بنے گا۔ اگر آپ احساس کمتری سے ہر حالت میں نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں اور تمام منفی خیالات سے جان چھڑا لیں۔ اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں اور خود اعتمادی حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیں۔ علم حرکت عبادت سے منسلک ہے۔ علم حرکت عبادت سے منسلک ہے۔ جس قدر زیادہ بائبل کا مطالعہ کریں گے اور جتنا زیادہ اس کے احکام پر عمل درآمد کریں گے، آپ کی پریشانیاں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ مگر یہاں عام عبادتوں کا ذکر میں نہیں کروں گا۔ میرا کہنا ہے کہ پوری دل جمعی اور خلوص دل کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ ایک ذی وقار اور ذی شان خاتون جو کہ ٹیکساس کے ایک شاندار ہوٹل میں کک ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنے مسائل کو کس طرح حل کرتی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ معمولی مسائل کے لیے تو معمولی اور عام عبادت ہی کافی ہے، لیکن اگر معاملہ بڑا درپیش ہو تو اس کے لیے عبادت بڑی لگن اور عاجزی سے کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں میں سے ایک اہل بصیرت دوست ہارلو اینڈریوز جو نیو یارک میں رہتے ہیں، ایک بہت بڑے تاجر اور روحانی علوم کے مالک ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اکثر عبادت گزاروں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ان کی معلومات ناکافی ہیں۔ جب تک آپ پوری توجہ اور لگن کے ساتھ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ بھی آپ پر اتنی ہی توجہ صرف کرے گا جتنی آپ اس پر کر رہے ہیں۔ بلا شک و شبہ وہ درست کہہ رہا تھا۔ انجیل میں فرمایا گیا ہے، تمہارا اعتقاد تمہارے فیصلے پر چھوڑ دیا گیا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ جتنا بڑا اور دشوار مرحلہ ہے، تمہیں اپنی عبادت میں بھی اس قدر عاجزی دکھانی ہوگی۔ ایک نامور گلوکار رولینڈ ہائس نے اپنے دادا کا ایک واقعہ بھی مجھے سنایا، جن کی تعلیمی قابلیت اپنے پوتے کے مقابلے میں بہت کم تھی، مگر وہ سرد و گرم چشیدہ شخص تھے۔ انہوں نے فرمایا، مسئلہ یہ ہے کہ آج
کہ عبادت گزاروں میں محنت اور عجز و انکساری کا جذبہ بالکل نہیں ہے۔ اپنے دل کو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک کر لو، عبادت میں ڈوب جاؤ، اور جب تم پوری تندہی کے بعد عبادت سے فارغ ہو جاؤ گے تو اپنے آپ کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کرو گے اور تمہارا اعتقاد مزید راسخ ہو جائے گا۔ ایک جہاں دیدہ روحانی عالم کے پاس جاؤ اور اس سے معلوم کرو کہ عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ جس طرح تم یونیورسٹی اور اس کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہو، اسی طرح عبادات کی بھی کئی منزلیں ہیں۔ ایک کے بعد ایک منزل پر چڑھتے چلے جاؤ اور تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ جوں جوں تم یہ منازل طے کرتے جاؤ گے، تمہاری ہمت اور صلاحیتوں میں اس قدر اضافہ ہوتا چلا جائے گا تمہاری ہمت اور صلاحیتوں میں اسی قدر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس باب کے خاتمے پر 10 تجاویز پیش کی گئی ہے جو آپ کو احساس کمتری پر فتح پانے اور عاجزی و انکساری کی فوقیت حاصل کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوں گی۔ ہوشیاری اور محنت سے عمل کریں گے تو یہ آپ کے لیے کافی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، اور اللہ نے چاہا تو آپ جلد ہی اپنی کمزوریوں پر قابو حاصل کر لیں گے۔ یہاں آ کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خود اعتمادی میں اضافہ کرنا کس طرح ممکن ہے۔ اگر آپ کا ذہن اول جلول خیالات میں گھرا ہوا ہے اور آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں تو پھر آپ اپنی مشق کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ دوسرا ایک اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ سوچ و فکر کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس طرح آپ کے اعتماد میں مزید اضافہ ہوگا۔ روزانہ کی مصروفیات آپ کو اتنا موقع نہیں دیتی ہیں کہ آپ مزید دینی تعلیم کی طرف توجہ مرکوز کر سکیں، تو اس صورت میں موقع نکال کر اپنے لاشعور میں مثبت سوچ کو موقع دیں اور اپنی ذہنی استطاعت کو بروئے کار لائیں۔ میں آپ کو ایک آدمی کا قصہ سناتا ہوں جس نے اس نادر نسخے کو انتہائی خوبصورتی سے استعمال کیا۔ ایک خنک آلود صبح کو اس نے مجھے ایک ہوٹل میں بلایا اور 35 میل دور ایک دوسرے شہر لے گیا جہاں مجھے معاوضے پر ایک لیکچر دینا تھا۔ کار بہت تیزی سے منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی ہمارے پاس بہت وقت پڑا ہے، لہذا ذرا آرام آرام سے سفر کرو۔ میری ڈرائیونگ پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جزبز ہو کر بولا۔ میرا ذہن بالکل مطمئن ہے اور مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب میں ہر بات میں اپنے تحفظ کی طرف سے پریشان رہا کرتا تھا۔ گاڑیاں مجھے ڈراتی تھیں، ہوائی جہاز پر بیٹھنے میں مجھے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اگر میرے خاندان کا کوئی فرد کہیں گیا ہوا ہوتا تو اس کی واپسی تک میں ذہنی تردد کا شکار رہتا۔ ہر وقت مجھے یہ خدشہ لاحق رہتا کہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ میری زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی تھی۔ احساس کمتری اور اعتماد کے فقدان نے میرا ذہنی توازن برباد کر دیا تھا۔ چنانچہ ظاہر ہے ان حالات میں میرا کاروبار بھی مخدوش ہوتا گیا اور میری مالی حالت پتلی ہوتی چلی گئی۔ لیکن پھر ایک دن ایک ایسا معجزہ رونما ہوا کہ میری کایا ہی پلٹ کر رہ گئی۔ ایک ایسا نادر نسخہ میرے ہاتھ آ گیا جس نے ذہن سے میری تمام کمزوریوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اب میں پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں اور دنیا کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ تو یہ ہے معجزاتی منصوبہ۔ اس نے گاؤں کے پینل بورڈ پر کلپ کے ذریعے لکھے ہوئے 2 کارڈ دکھائے۔ پہلے کارڈ پر لکھا ہوا تھا، اگر آپ کو یقین صادق ہے تو دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ دوسرا کارڈ کہہ رہا تھا، اگر ہمارا ساتھ خدا دے رہا ہے تو پھر کس میں ہمت ہے کہ ہماری مخالفت کرے۔ میں ایک سفری سیلز مین ہوں، وہ بتانے لگا۔ میں سارا دن گاہکوں کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران مختلف خیالات اس کے ذہن میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اگر وہ خیالات منفی سوچ کے حامل ہیں تو سارا دن اس کو برے خیالات آتے رہیں گے۔ یہ چیز اس کی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے، مگر ایسا تو ہونا ہی تھا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران میں بھی فضول خیالات کے زیر اثر رہتا ہوں۔ چنانچہ میرا کاروبار بھی مندہ چل رہا ہے، مگر جب سے میں نے یہ کارڈ اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں میں ہر وقت ان کو دیکھتا رہتا ہوں، بلکہ اب تو یہ ذہن پر نقش ہو کر رہ گئے ہیں۔ میری سوچ کا انداز بدل گیا ہے۔
پرانی باتیں جنہوں نے میری سوچ کو زنگ لگا دیا تھا، ان کی جگہ ہمت اور شجاعت نے لے لی ہے۔ اس تبدیلی نے مجھے بالکل بدل دیا ہے۔ اب میرا کام بھی اچھا چل رہا ہے۔ میرے دوست نے جو طریقہ اپنایا وہ بڑا ہی عمدہ تھا۔ خدا کو اپنے قلب و ذہن میں بسانے کے بعد وہ دنیا کی فکروں سے آزاد ہو گیا تھا۔ وہ اپنے خیالات، حفاظت اور ذمہ داری وغیرہ کے مسئلے کو اپنی سوچ کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم سب کچھ تقدیر پر چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو صرف عبادت کے لیے وقف کر دیں تو باقی سب کچھ وہ خود ہی سنبھال لے گا۔ اس سیلز مین نے یہی راز دریافت کر لیا اور اب اسے پورا ذہنی سکون حاصل ہے۔ آج کل کے دور میں خود اعتمادی کی کمی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ یونیورسٹی کے سروے کے مطابق، جو کہ 600 شاگردوں پر نفسیاتی انداز سے آزمایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنا سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ بیان کریں۔ 75% نے اعتماد کی کمی کو اپنا مسئلہ بتایا۔ اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی کمزوری یہ ثابت کرتی ہے کہ لوگ کسی نہ کسی خوف کا شکار ہیں۔ یہ خوف ان کی زندگی کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو گھین کی طرح چاٹ رہا ہے۔ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ ہزاروں مسائل اور مشکلات راہ میں آتی ہیں اور آپ کو دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ انہی حالات میں آپ کی پوشیدہ صلاحیتیں بروئے کار آتی ہیں اور آپ کو دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ انہی حالات میں آپ کی پوشیدہ صلاحیتیں بروئے کار آتی ہیں اور مقابلے کا جذبہ انگڑائیاں لینے لگتا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جس مصیبت کو آپ نے ہوا بنا رکھا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک 52 سالہ شخص میرے پاس مشورے کے لیے آیا۔ وہ بڑی مایوسی اور نا امیدی کے عالم میں تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی زندگی کی پونجی یکدم غارت ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ ہر چیز میں نے استعجابیہ لہجے میں پوچھا۔ ساری دولت، اس نے دہرایا۔ اس کا انداز ہی بڑا شکستہ تھا۔ اب میں پائی پائی کو محتاج ہو گیا ہوں اور اب کوئی امید بھی نہیں باقی ہے کہ میں دوبارہ کچھ حصہ واپس حاصل کر سکوں۔ میری عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ مزید کوشش اور جد و جہد بھی نہیں کر سکتا۔ قدرتی طور پر میرے دل میں ہمدردی کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ یہ تو بات واضح تھی کہ نا امیدی کے گہرے بادل اس پر سایہ کر چکے ہیں اور وہ آگے سوچنے کی قوت سے محروم ہو چکا ہے۔ آؤ ایسا کرتے ہیں کہ ایک کاغذ قلم لے کر ہم ان چیزوں کی تفصیل لکھتے ہیں جو حالات نے تمہارے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ میں نے کہا۔ بیکار ہے، اس نے ایک آہ بھری، کوئی یاد بھی باقی نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، اس نے کہا۔ پھر بھی ذرا کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ کیا تمہاری شریک حیات آج بھی تمہارا ساتھ دے رہی ہے؟ یا آپ نے کیوں پوچھا؟ اس نے کہا۔ وہ بڑی نیک اور اچھی عورت ہے۔ ہماری شادی کو 30 سال ہو چکے ہیں اور وہ ہر حال میں میرے ساتھ رہنے کا تہیہ کر چکی ہے۔ بہت خوب، اب ذرا بچوں کے بارے میں بتاؤ۔ میرے 3 بچے ہیں اور وہ بھی اپنی ماں کی طرح ہر دم میرا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ میں نے اسے مزید چھیڑا۔ 2 باتیں تو طے ہو گئیں، تمہارے دوست بھی ہوں گے۔ بالکل ہیں، چند ایک تو در حقیقت بہت اچھے دوست ہیں، وقت پر کام آنے والے۔ وہ ہر دم میری مدد پر آمادہ ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ان حالات میں وہ بھی میرے کسی کام نہیں آ سکتے۔ یہ معاملہ تیسرے درجے پر ہے۔ تمہارے چند ایک دوست موجود ہیں جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور تمہاری زندگی کو نئے راستے پر گامزن کر سکتے ہیں۔ اپنے خیالات اور جوش و جذبے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا تم نے کبھی غلط کام کیا ہے؟ میری ایمانداری اور خلوص نیت میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہے اور میرا ضمیر بالکل مطمئن ہے۔ زبردست، میں نے اسے تعریفی نگاہوں سے دیکھا۔ اس معاملے کو 4 نمبر کے درجے پر رکھ سکتے ہیں۔ تمہاری صحت کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اس نے بلا جھجک جواب دیا۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ میں کسی معمولی بیماری کا شکار رہا ہوں۔ خدا کے کرم سے، اللہ کی کرم نوازی سے میں بالکل تندرست و توانا ہوں۔ یہ بات 5ویں درجے پر آ گئی۔ تم صحت مند جسم کے مالک ہو۔ اپنے ملک امریکہ کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہاں تجارت کے لیے اچھے مواقع حاصل ہیں؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔
اس نے پورا اعتماد لہجے میں کہا، دنیا کا یہ واحد ملک ہے جہاں میں اپنی زندگی گزارنا پسند کروں گا۔ یہ نکتہ چھٹے نمبر پر براجمان ہو گیا۔ تم ریاست متحدہ میں رہائش پذیر ہو جہاں بے شمار مواقع میسر ہیں، اور تم کو ناز ہے کہ قدرت نے تم کو یہاں پیدا کیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور اہم سوال داغ دیا، اب اپنے عقیدے کے بارے میں بتاؤ، کیا تمہیں اللہ پر یقین ہے، اور کیا تم یہ اعتقاد رکھتے ہو کہ ہر مشکل میں وہ تمہاری مدد کرے گا؟ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وہ بھڑک اٹھا، ایک ایک لمحہ اس کی بخشی ہوئی نعمت ہے، میں اس بات سے کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ تو اب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تم مندرجہ ذیل دولت کے مالک ہو، میں نے حیرت و مسرت سے کہا۔ ایک عدد زوجہ جس کے ساتھ تم 30 سال سے خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہو۔ نمبر 2، تم جانثار بچے جو ہر دم تمہارے پس پشت تیار ہیں۔ نمبر 3، ہمدرد و غم گسار دوست جو ہر مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ نمبر 4، صاف شفاف زندگی، شرمساری کا کوئی موقع نہیں۔ نمبر 5، جسمانی صحت اور پرشباب زمانہ ہے۔ نمبر 6، دنیا کا سب سے حسین ملک تمہارا ہے۔ نمبر 7، پختہ مذہبی نظریات تمہارے پاس ہیں۔ میں نے یہ تفصیلات اس کے سامنے رکھ دی۔ ذرا اس پر غور کرو، میرے خیال میں ایک اچھی خاصی دولت تمہارے قدموں میں ہے، اور تم کہہ رہے تھے کہ تم ہر چیز گنوا چکے ہو۔ اس نے ایک ہنکار سی بھری اور کچھ شرمندہ سا نظر آنے لگا۔ میرا ذہن تو ان باتوں کی طرف گیا ہی نہیں تھا، یقیناً حالات اس قدر مخدوش نہیں ہیں۔ اس نے مغموم اور اداس لہجے میں کہا، بس میرا اعتماد بحال ہونے کی شرط ہے، خدا نے چاہا تو میں نئے سرے سے زندگی کا آغاز کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نئے جذبات سے معمور اور سرشار ہو کر وہ سیدھے راستے پر چل پڑا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے ذہن سے منفی خیالات کو نکال پھینکا اور اپنے ذہنی توازن کو درست کیا۔ اب ایک نئی زندگی اس کی راہوں میں آنکھیں بچھائے کھڑی اسے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ ایسے ناگہانی واقعات ثابت کرتے ہیں کہ کوئی گہرائی اور سچا علم ان کے پیچھے ہے جو عین ضرورت کے وقت ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر کریڈ مینگر نے ایک خصوصی اسٹیٹمنٹ تیار کی۔ ان کا کہنا ہے کہ حقیقت سے زیادہ انداز اور رویہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ آپ کے دل میں رچ بس نہ جائے۔ مسئلہ کوئی بھی سامنے آ جائے، خواہ وہ کتنی ہی معمولی اہمیت کا کیوں نہ ہو، آپ کے رویے پر منحصر ہے۔ آپ یہ کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں چیز آپ پر حاوی ہو گئی ہے، جب تک کہ آپ اپنی کوشش کر کے نہ دیکھ لیں۔ آپ معاملے سے نمٹے بغیر اس سے اپنے ذہن پر حاوی نہ ہونے دیں۔ جب تک آپ ایک پر اعتماد اور مثبت انداز نہیں اپنائیں گے، اس طرح شش و پنج کا شکار ہی رہیں گے۔ میں ایک شخص سے واقف ہوں جو ایک ادارے کا مالک ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ بے اندازہ صلاحیتیں رکھتا ہے، وہ ایک عجیب و غریب انداز کی سوچ کا حامل ہے، قنوعیت پسندی اس کی فطرت ہے۔ وہ مختلف سوالات کر کے اپنے ملازمین کے ذہن سے تمام خدشات دور کر دیتا ہے، گویا کہ سب کچرا نکال دیتا ہے، اور پھر ایک نئی امنگ، جوش اور جذبہ بھر کر ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کر دیتا ہے۔ اب ہم خلاصہ کی جانب آتے ہیں۔ خود اعتمادی کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ذیل میں ہم نہایت آسان اور قابل عمل مشقیں پیش کر رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ ان قوانین پر عمل کر چکے ہیں اور نتائج بہت اچھے کامیاب موصول ہو رہے ہیں۔ آپ بھی کوشش کر کے دیکھیں، آپ کی قوت ارادی میں یقیناً اضافہ ہوگا اور آپ ایک جذبہ اپنے اندر محسوس کریں گے۔ نمبر 1، اپنے دل اور ذہن میں طے کر لیجئے کہ آپ ایک مکمل کامیاب انسان ہیں۔ اس تصور کو مستقل قائم رکھیے اور ذرا بھی دھندلانے مت دیجیے۔ آپ کا ذہن رفتہ رفتہ اس تصویر کو مزید اجاگر کرتا رہے گا۔ اس تصور کو ہمیشہ قائم رکھیے اور کبھی اوجھل نہ ہونے دیجیے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو یہ بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ذہن برابر اس تصویر کو مکمل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ لہذا آپ کو صرف کامیابی پر ہی نظر رکھنی ہے،
اگر درمیان میں کوئی غیر ضروری چیز حائل ہوتی ہے تو انہیں نظر انداز کر دیجیے۔ نمبر 2، اگر آپ کی ذہنی قوت کو کوئی منفی خیال درہم برہم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اپنے ذہن کو جھٹک کر اس کو فوراً دور کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، اپنے تصورات میں کسی چیز کو رکاوٹ مت بننے دیں۔ ایسی باتوں کو فوراً دور بھگا دیں یا کم از کم اس کی اہمیت کو کم کر دیں۔ مشکلات کا مکمل جائزہ لیں اور ان کو خوش اسلوبی سے حل کریں، لیکن ضرورت سے زیادہ اہمیت ہرگز نہ دیں اور خوف کو اپنے نزدیک نہ آنے دیں۔ نمبر 4، کسی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی نقل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی آپ جیسا بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ بظاہر بڑے پر اعتماد نظر آتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر کوئی نہ کوئی خوف بھی ان کے اندر پل رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کبھی آپ کا ذہن مختلف اندیشوں کا شکار تھا۔ نمبر 5، دن بھر میں 10 مرتبہ یہ الہامی الفاظ دہرائیں: اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو کس کی مجال ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اور ان الفاظ کو بار بار آہستہ آہستہ پڑھیں، مگر پورے اعتماد اور یقین سے۔ ایک ایسے مشیر سے رابطہ رکھیں جو آپ کو ہر بات اچھی طرح ذہن نشین کرا سکے اور آگے کے بارے میں بتا سکے۔ اپنی احساسی کمتری کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ بہتر ہے کہ بچپن سے لے کر آج تک کے معاملات کا تجزیہ کیجیے اور اپنا علاج خود تشخیص کیجیے۔ نمبر 7، مندرجہ ذیل قول کو 10 بار دہرانے کی مشق کیجیے، حلق کا پورا زور لگا کے۔ خدا کے فضل و کرم سے میں ہر کام کر سکتا ہوں کیونکہ یہ ہمت اس کی بخشی ہوئی ہے۔ ان الفاظ کو دہراتے رہیے، تمام خیالات چٹکی بجاتے ہی غائب ہو جائیں گے۔ نمبر 8، اپنی صلاحیتوں کا ایمانداری سے جائزہ لیجیے اور پھر ان میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے جائیے۔ اپنی خودی اور عزت نفس کو بھی برقرار رکھیے۔ اللہ کی بخشی ہوئی قوتوں پر یقین متزلزل نہ ہونے دیجیے۔ نمبر 9، اپنے آپ کو خدا کے بھروسے پر چھوڑ دیجیے۔ اس کے لیے آپ کو صرف یہ الفاظ کہنے ہیں: میں خدا کا بندہ ہوں اور اسی کے احکام کی پابندی کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی فرض کرتے چلے جائیں کہ آپ کے اندر وہ تمام قوتیں سرایت کرتی جا رہی ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ ایسا واقعی ہو رہا ہے اور کوئی طاقت آپ کے رگوں پہ میں دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ نمبر 10، بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں کہ اللہ آپ کی سرپرستی کر رہا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اپنے آپ میں یہ دھیان پیدا کریں کہ وہی آپ کو طاقت سے نواز رہا ہے اور جو کچھ بھی آپ کو مل رہا ہے وہ سب اسی کی عنایت ہے۔ ویئرز، یہ تھی آج کی پہلی ایپیسوڈ۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل ARC موٹیویشنل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔